پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کی حلف برداری روک دی۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری۔ جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ آئندہ سماعت تک مخصوص نشستوں کے ممبران سے حلف نہ لیا جائے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے سینئر افسر کی سزا کالعدم قرار۔ گورنر پنجاب نے بری کر دیا۔ خاتون محتسب کا فیصلہ بدنیتی قرار۔ گورنر کے فیصلے میں کہا گیا کہ معظم اقبال سپرا کو نوٹس جاری کیا گیا، نہ صفائی کا موقع فراہم کیا گیا جو انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ خاتون محتسب پنجاب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے معظم اقبال سپرا کو سزا سنائی۔ شکایت کنندہ فریحہ ارم وڑائچ نے ابتدائی درخواست میں جنسی ہراسگی کا ذکر نہ کرنے بارے اعتراف کیا۔ نوکری سے برخاستگی کے 2 سال بعد معظم اقبال سپرا کے خلاف شکایت کا اندراج کروایا گیا۔ پاکستان نے جولائی 2025 کے لیے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان یہ ذمہ داری انکساری اور عزم کے ساتھ نبھائے گا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر، عالمی قانون اور کثیر الجہتی نظام پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ سلامتی کونسل کو مؤثر، بامقصد اور بر وقت فیصلوں کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بطور صدر 2 اعلیٰ سطحی اجلاسوں کی صدارت کروں گا۔ پہلا اجلاس امن و سلامتی، کثیر الجہتی اور تنازعات کے پرامن حل کے موضوع پر ہوگا۔ دوسرا اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان تعاون پر مبنی ہوگا۔ وزیر خارجہ فلسطین کے مسئلے پر ہونے والی 6 ماہی کھلی بحث کی صدارت بھی کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر شہری پھٹ پڑے۔ کہا ڈیزل 10 روپے 39 پیسے، پیٹرول 8 روپے 36 پیسے لیٹر مہنگا کرنا زیادتی ہے۔ اضافہ مسترد۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اب مہنگائی کا طوفان آئے گا، کھانے پینے کی تمام اشیاء مہنگی ہو جائیں گی، حکومت قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ نئے مالی سال کے آغاز کے ساتھ ہی عوام پر نئے ٹیکسز کا نفاذ۔ IMF شرائط پر پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل پر 2.5 روپے لیٹر نیا کلائمیٹ لیوی ٹیکس عائد۔ پیٹرول اور ڈیزل پر پہلے سے عائد پیٹرولیم لیوی کم کر کے نیا ٹیکس ایڈجسٹ کیا گیا۔ مٹی کے تیل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں 2 روپے 50 پیسے عائد کیے گئے۔ پیٹرول پر کاربن لیوی ایڈجسٹمنٹ کے لیے PDL کم کر کے 75 روپے 52 پیسے لیٹر مقرر۔ ڈیزل پر کلائمیٹ لیوی ایڈجسٹمنٹ کے لیے PD لیوی 74 روپے 51 پیسے ہو گئی۔ FBI ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ ہدف 12,977 ارب روپے سے کم کر کے 11,900 ارب روپے کیا گیا، پورا نہ ہو سکا۔ مجموعی وصولی 11,722 ارب روپے رہی۔ 178 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال سامنے آ گیا۔ FBI حکام جون کے مہینے کا مقرر ہدف بھی حاصل نہ کر سکے۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پہلی بار ٹیکسز میں 1 ٹریلین روپے سے زائد کا شارٹ فال دیکھنے میں آیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ معیشت درست طریقے سے نہیں چل رہی۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا FBI ٹیکس شارٹ فال پر رد عمل۔ کہا 11.7 ٹریلین روپے کی محصولات میں تنخواہوں پر زیادہ ٹیکس کے علاوہ سپر ٹیکسز، سرچارجز اور اضافی ڈیوٹیز شامل ہیں۔ دودھ اور دیگر ضروری اشیاء خورنوش پر بھی ٹیکس عائد کیا گیا۔ گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا بم بھی گرا دیا گیا۔ حکومت مہنگائی ختم کرنے پر نہیں، غریب مار مہم پر کاربند ہے۔ بانی PTI سے آج وکلاء کی ملاقات کا دن۔ 6 ناموں کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی۔ سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر، ظہیر عباس چودھری فہرست میں شامل۔ نعیم حیدر پنجوتا، نیاز اللہ نیازی، احسن للہ بھی بانی سے ملاقات کریں گے۔ بانی PTI کی بہنیں بھی ممکنہ طور پر ملاقات کے لیے جیل آ سکتی ہیں۔ بشرا بی بی کے فیملی ممبران کی بھی ملاقات کے لیے جیل آمد متوقع ہے۔ بانی PTI اور اہلیہ کے خلاف توشخانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ اسپیشل جج سینٹرل کے رخصت کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ 17 جولائی آئندہ تاریخ مقرر۔ عدالتی عملے نے بانی PTI کے وکلاء کو نئی تاریخ سے آگاہ کر دیا۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ تمام جلوسوں اور مجالس کے روٹس کی کڑی نگرانی جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا کسی بھی قسم کی کوتاہی یا خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر شرانگیز یا نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ کوئی بھی شرپسند قانون سے نہیں بچ سکے گا۔ لاہور شیخوپورہ مرید کے قصور، اکاڑا اور کاموکی میں زلزلے کے جھٹکے۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں، دفاتر اور دکانوں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 4.4 اور زیر زمین گہرائی 14 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔
اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے 24 کروڑ 85 لاکھ 20 ہزار مالیت کی 8 کنال کمرشل اراضی واگزار کرا لی۔ نوتیا پشاور میں 8 کنال اراضی باچا خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کو 10,000 روپے ماہانہ کرائے پر 15 سال کے لیے لیز پر دی گئی تھی۔ لیز کی مدت مئی 2024 میں مکمل ہونے کے باوجود قبضہ برقرار رکھا گیا۔ 15 سال میں ایک دفعہ بھی کرایہ ادا نہیں کیا گیا۔ اراضی سیل کر کے کیپٹل میٹروپولیٹن گورنمنٹ پشاور کے حوالے۔ راولپنڈی کے علاقے کلر سیدہ میں وکلا کی اوورسیز پاکستانی کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش، تالا توڑنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ABN نیوز کو موصول۔ برطانیہ میں مقیم مشہور اک نے بتایا ہے کہ ملزمان میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ملزمان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پنجاب بار کونسل وکلا کے خلاف ایکشن لے، گھر پر قبضے کی کوشش کی، سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پہاڑوں کی سیر میں ایک اور فیملی لاپتہ ہو گئی۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے 4 افراد پر مشتمل خاندان کا اسکردو سے گلگت جاتے ہوئے اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ فیملی 29 جون کو دن 11 بجے اسکردو سے گلگت کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ آخری بار کچورا چیک پوسٹ کے ایگزٹ پوائنٹ پر دیکھا گیا تھا۔ اہل خانہ نے حکومت گلگت بلتستان سے مدد مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچی کے اغوا اور زیادتی کے الزام میں عمر قید کی سزا پانے والا مجرم بری کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلے میں لکھا ہے کہ فورینزک شواہد کی محفوظ تحویل اور بروقت منتقلی میں واضح تضاد استغاثہ کے مقدمے کی ساکھ کو متاثر کرتے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ سنگین فوجداری مقدمات میں شواہد کا درست ریکارڈ اور ان کی حفاظت بنیادی تقاضا ہے۔ گواہان کے بیانات اور ریویو کو ناقابل اعتبار قرار دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ متاثرہ لڑکی کے نمونے لینے اور مجرم کا DNA ٹیسٹ کرنے والے ڈاکٹرز نے جرح میں تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے شواہد کی محفوظ منتقلی کا طریقہ بیان میں شامل نہیں کیا۔ بلوچستان گرینڈ الائنس کی کال پر بلوچستان کے تمام سرکاری دفاتر میں 7ویں روز بھی تالہ بندی۔ 8 جولائی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان۔ تعلیمی اداروں اور اسپتالوں میں ایمرجنسی کے علاوہ دیگر تمام سروسز کا بائیکاٹ۔ گرفتار ملازمین جیلوں میں علامتی بھوک ہڑتال بڑھا دی۔ ملازمین اپنے بچوں کے ہمراہ صوبہ بھر میں احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ترکی کے صوبے ازمیر کے جنگلات میں آتش زدگی سے بڑے پیمانے پر تباہی، درجنوں مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ آگ سے متاثرہ 5 مختلف علاقوں سے 50,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترکی میں پھیلنے والی تباہ کن آگ پر دلی رنج اور افسوس کا اظہار۔ کہا مشکل وقت میں صدر رجب طیب اردوان اور ترک عوام کے ساتھ ہیں اور دلی ہمدردی اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں لکھا کہ ہم دعا گو ہیں کہ آگ پر جلد از جلد قابو پا لیا جائے اور جان و مال کا نقصان کم سے کم ہو۔ اس نازک گھڑی میں ترکی کے ہر ممکن مدد اور فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔